اچھا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لفظی ترجمہ آپ کروائیں لیکن اس کی بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں. ان کو گرامر کے اعتبار سے یا الفاظ کے روٹس کے اعتبار سے قطعاً بتانے کی ضرورت نہیں. کہیں کہیں ہلکا خوبصورت سا ٹچ دے دیں جہاں آپ سمجھیں کہ ان کو سمجھ آئے گی بات. لیکن یہ نہیں کہ جس طرح آپ کلاس میں پڑھتے ہیں ہر ورڈ کو آپ روٹس میں لے جائیں اور آپ ان کو ایسی بھول بھلائیوں میں الجھائیں کہ وہ پریشان یہ ہو کیا رہا ہے، اور آپ اپنی علمیت ہے کہ جھاڑے چلے جا رہے ہیں، پتہ چلے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک عام گھریلو خاتون وہ ابواب میں داخل کر دیا تو اندر ہی چلے جائیں گے، کہیں نقصان ہو جائے گا. ہلکا ہلکا کہیں کہیں تھوڑا بہت جہاں ضرورت ہو ہلکا سا ٹچ دے دیں. پھر اسی طرح لوگوں کے لیول کو بھی دیکھیں. مثلا اگر آپ کے سامنے ٹیچرز بیٹھی ہوئی تو ان کو ویسا کانفیڈنس دیں. اگر آپ کے سامنے گھریلو خواتین ہیں تو ان کے ساتھ وہی مثالیں دیں. روٹی اور توے کی مثال دیں، ان کو آٹا گوندنے کی دیں، کپڑے دھونے کی دیں، جھاڑو لگانے کی دیں. لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ماحول میں بیٹھے ہیں تو پھر آپ ان کے لیول کے مطابق کوئی مثال لے آئیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ روٹی نہیں پکاتے ہوں گے یا وہ بھی ٹھیک ہے، بیچ بیچ میں ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو مینٹل لیول کی سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے بھی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح جو ہفتہ وار درس ہوتے ہیں نا، اس میں لوگ فقہی مسائل کے بارے میں بھی ضرور پوچھتے ہیں. اس کا علاج کریں. اس کا علاج کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ 10 منٹ 15 منٹ آپ اس کے لیے بھی وقف کر دیں کہ ساتھ آپ ان کو نماز کے، وضو کے، طہارت کے سب اگلے پچھلے مسائل جو ہیں وہ ترتیب وار بتاتے چلے جائیں. اچھا، یہ مت سمجھے کہ یہ سب کچھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں خود پہلے دن سے کر رہی ہوں. یہ سب تجربات ہیں جو ہوتے چلے آئے ہیں، اور جب ان تجربات کا میں زیادہ بہتر جو نتیجہ دیکھ رہی ہوں اس اعتبار سے آپ کو میں یہ بات سجیسٹ کر رہی ہوں. اب اس میں مثال کے طور پر منڈے کے درس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے شیلا تجوید کرواتی، پھر انہی آیات کو لفظی ترجمہ کروا دیتی، پھر 10-12 منٹ کے لیے فقہی مسائل جیسے کتاب الطہارہ شروع کی. آج کل جیسے رمضان آ رہا ہے تو کتاب الصوم چل رہی ہے تاکہ لوگ پہلے ہی مینٹلی تھوڑے پریپیئرڈ ہوتے جائیں. بھول جاتے ہیں نا سال تک مسئلے، تو موقع کی مناسبت سے بھی آپ کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں. یا لوگوں کے لیول کے کہ اگر لوگوں کو بنیادی طہارت کی بات نہیں پتا تو آپ ان کو پہلے وہ سکھا دیں. یہ سب کام نصف گھنٹے میں ہو جاتا ہے. ایک رکوع کی تجوید، ترجمہ، اور اس کے ساتھ پچھلا لیسن بھی تھوڑا سا جو کوئی سنانا چاہے چند لوگوں سے وہ بھی سن لیا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ تفسیر، اور وہ تفسیر جو کہ ایسے جو ہفتہ وار درس ہوتے ہیں اس میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل سنتے ہیں آپ کو، تو اس میں نہ تو بالکل علمی سٹائل ہو اور نہ ہی بالکل جنرل، بلکہ آپ نے دونوں گروپس کو سیٹسفائی کرنا ہے. جو آپ کے ریگولر لسنرز ہیں وہ بھی، اور جو کبھی کبھی آ جاتے ہیں. اس میں پھر آپ اپنے اندر ٹائم تقسیم کر لیں کہ اتنی دیر میں نے یہ ایک آیت میں اتنی چیز جو ہے یہ میں نے اپنوں کو سمجھانی ہے، اور یہ چند باتیں یہ جو نئے فیسز انفیملیئر نظر آ رہے ہیں ان کی دلچسپی کی کرنی. کبھی یہ نہ سوچیں اچھا یہ بات تو میں نے پہلے بتائی تھی تو اب یہ کہیں گے پھر بتا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر بتائی بھی تھی تو ہمیں خود بھی تو بھول جاتی ہے نا. تو قرآن تو تذکیر ہے. یہ جو ہفتہ وار کلاسز ہوں گی یہ آپ کی تذکیر کا عمل ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ تعلیم سے بڑھ کر تذکیر ہے، لیکن تذکیر بذریعہ تعلیم قرآن. تو اس میں عام باتیں جو ہیں وہ ساتھ شامل ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں بیچ میں لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ اپنے فلسفے یا اپنی باتیں بیچ میں لے آتے ہیں، یا بہت زیادہ سوال آپ سے کرنے لگتے ہیں. کوشش کریں کہ سوال اوائڈ کریں، اور ارریلیونٹ سوال جو ہیں ان کو انٹرٹین نہ کریں. آپ انہیں واضح کر دیں کہ جی ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے تھوڑا سا قرآن پڑھیں اور اس میں عمل کی بات کچھ سیکھیں، اور بس ختم. یہ جو باقی باتیں یہ علماء کے لیے ہیں. ہم یہاں علماء والا کام نہیں کر رہے، ہم صرف تذکیر والا کام کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں پوچھنی ہے تو آپ کسی اسپیشلائزڈ شخص کے پاس جائیں، کیونکہ اگر ہر چیز کو ہم ہینڈل کرنے لگے تو ہماری استطاعت میں نہیں. فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر اور علم والا ہے. اب تک میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں جو مجھ سے لوگ پوچھتے تو میں ان کو ریفر کر دیتی ہوں آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، کہ ہم جس اہل ہیں وہ کام آسانی سے کرتے رہیں. ورنہ آپ کی انرجی ایسے چیزوں میں بڑھ جائے گی کہ جس کے آپ اہل نہیں،
اور اصل کام جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے گا. اچھا آخری حصہ اس کا دعا. بہت سے لوگ صرف دعا کے لیے آتے ہیں جیسے آپ نے کل دیکھا ہوگا. اچھا تو دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, دعا ہونی چاہیے. آپ مجلس کا اختتام دعا سے کریں, اور دعا آپ پریٹینڈ نہیں کریں گے, یعنی کہ آپ پریٹینڈ کریں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں, بس وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آخر میں دعا مانگنی ہے اور لوگ دعا کے لیے آئیں گے تو ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یہ نیت نہ ہو. واقعی آپ اس وقت مانگ رہے ہیں کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, قبولیت کے اوقات میں سے آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. اچھا پھر لوگوں کا عموماً اصرار ہوتا ہے کہ ان کا نام لے کر دعا کی جائے, اس چیز سے بھی اوائڈ کریں. بعض اوقات خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کر سکتے ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن اگر ہر دعا میں آپ لوگوں کے نام لینا شروع کر, اچھا اللہ تعالیٰ نام لے کے فلاں فلاں فلاں, ہوگا پتہ کیا کہ اصل جو سب کے لیے دعا ہے وہ تو چلی جائے گی ایک طرف, اور یہ جو نام ہے ان کا سلسلہ اتنا بڑھے گا کہ آپ اس میں پیچھے ہی رہ جائیں گے. آپ لوگوں کو تسلی دیا کریں کہ دیکھیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, اور ان کو بتا دیا کریں کہ دیکھیں جب میں یہ دعا کروں گی تو آپ یہ نیت کر لیں, تو یہی دعا آپ کے اس مقصد کے لیے ہے. کیونکہ اس طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایک خاص شخص کے لیے, تو وہ ایک فیورزم بھی آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو فیور دیا جا رہا ہے. اور پھر جس پروگرام کا آغاز ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام سے اور ایک خود احتسابی کے ساتھ, پھر قرآن کی تعلیم دل کی انوالومنٹ کے ساتھ, پھر اس کے بعد یقین پیدا کرنے کے لیے لفظی ترجمہ, پھر روزمرہ کے مسائل بتانے کے لیے تھوڑی سی فقہ, اور پھر مختصر تفسیر قرآن تعلیم سے زیادہ تذکیر کے انداز میں, اور دعا کے ساتھ اختتام. یہ سب کچھ صرف 1 گھنٹے میں ہوگا. آپ نے اس کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں نہیں لے کے جانا. یہ ویکلی کلاس کی میں بات کری. جو کام آپ مختصر وقت میں کریں گے اس میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ دیر تک برقرار رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ خیر الکلام ما قل و دل, بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہے اور دلیل کے ساتھ, دلائل بھی آپ دیں, چھوٹی بات کریں. میرا یہ تجربہ ہے ذاتی کہ اگر کہیں پر درس گھنٹے سے بڑھ کر 1.25 گھنٹے تک بھی گیا تو لوگ نہیں سن سکے. ویسے بیسیکلی لوگوں کی نفسیات کے اعتبار سے بھی جو ان کی کنسنٹریشن ہوتی ہے صرف 40 منٹس تک رہ سکتی. اسی اصول پہ آپ دیکھیں اسکول کالجز میں جو کلاس ہوتے ہیں, جو پیریڈ ایک ہوتا ہے آدھے گھنٹے 40 منٹ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ عام درس کی بات کر رہی ہوں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائے. ایک دن ایسے میں چلتی جا رہی تھی, میں سوچا اللہ تعالیٰ آپ نے 12 کیوں بنائے, 13 کیوں نہیں بنائے, یا 11 کیوں نہیں بنائے, 12 کیوں؟ اچھا 1 گھنٹے میں 60 منٹ کیوں؟ 70 بھی کر لیں, کیا ہوتا؟ 50 نہیں ہو سکتے؟ 50 تو اچھا 100 کا آدھا ہوتا, 50 منٹ ہو جاتے. کیوں؟ نماز کے لیے 7 سال کی عمر کیوں؟ کیا واقعی اس کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ 60 منٹ کے لیے تکلیف کیوں؟ 60 سے 70 منٹ کیوں نہیں؟ 75 کیوں نہیں؟ جب آپ 60 تک چھوڑیں گے تشنگی باقی رہے گی, اگلی دفعہ بھی آئیں گی. اور اگر آپ نے ایک ہی دن سب کچھ پڑھا کے بھیج دیا تو گئے. ابتدائی سٹیج پر نہیں, لیکن لیٹر آن اگر آپ کانفیڈنٹ فیل کریں تو آخر میں 1-2 سوالوں کے مختصر جواب بھی دے سکتے ہیں. یعنی دعا سے پہلے 1-2 سوالوں کے مختصر جواب. انکریج کریں لوگ لکھ کر سوال کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پڑھتے وقت جو کسی نے پوچھا ہوتا ہے نا, اسی میں ہی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ چیز ایسی دے دیتا ہے کہ آپ اتنی ہی بات کرتے ہیں. بعضوں کو سن کے آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آتی, وہ کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے, آپ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہیں تو آپ ایک طرف رکھ سکتے ہیں, فتنے سے بچ جائیں گے. آپ نے کلاس میں اکثر دیکھا ہوگا کئی سوال چٹ کھولتی اور رکھ دیتی ہوں کہ یہ اس موقع پہ کرنے والی بات نہیں. مثلا ایک شخص جو ہے اس نے کوئی ایسی بات لکھ کے بھیجی ہے کہ جو مثلا مجلس کے اندر کوئی پہلے دن ہی کوئی شخص آیا ہے, اور وہی ہاف سلیوز والی مثال ہم لے لیتے, اور کسی نے اسی دن آپ سے فتنہ اٹھانے کے لیے پوچھا کیا ہاف سلیوز پہننا حلال ہے یا حرام ہے.
اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پوچھ رہا ہے نا، وہ نیک نیتی سے کوئی نہیں پوچھ رہا، وہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. اور یہ حکمت اور بصیرت اللہ سے مانگے کہ آپ کو موقع پہ محسوس ہو جائے کہ یہ سوال آیا کس مقصد کے لیے. پوچھنے والے نے کیوں پوچھا ہے؟ واقعی علم چاہتا ہے یا فتنہ چاہتا ہے؟ اگر وہ دین میں فتنہ چاہتا ہے تو مجرم ہے وہ شخص، وہ توجہ کے قابل نہیں ہے. لیکن اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ کہیں اچھا یہ کسی نے ایک سوال بھیجا ہے، یہ جس کا ہے وہ میرے پاس آ جائے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ ادھر آ جائیں. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مثلاً ایک بات ہے جو کسی ایک شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا گھر میں بہو ساتھ جھگڑا ہے. آپ اگر اس کو جنرلی بات کریں گے اور ساری ینگ لڑکیاں بیٹھی ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خاص مسئلہ ایک بزرگ شخص کا ہے تو آپ اس کو الگ بتا دیں، بات سب کے سامنے مت ڈسکس کریں. اچھا، پھر یہ تو تھی ہفتہ وار درس. اب ایک ہے انڈیویجولی آپ نے الگ الگ کسی ایک شخص کو پڑھانا ہے. بہن کو پڑھا رہی ہیں، امی کو پڑھا رہی ہیں، بیٹی کو پڑھا رہی ہیں، محلے والی کو پڑھا رہی ہیں، کسی ایک کو پڑھا رہی ہیں. اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں جنرلی وہ اخلاق اور کردار اور نیت اور وہ سب تو اپنی جگہ. اس میں جہاں آپ ان کو تدریس کریں گے، جیسے لفظی ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی تفسیر بتائیں گے، تو وہاں آپ ان کو گھر میں پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں دے سکتے ہیں، گھر میں سننے کے لیے کوئی کیسٹ دے سکتے ہیں. مثلاً یہی قرات کی کیسٹ آپ گھر کے لیے دے سکتے ہیں. مثلاً کوئی چھوٹی سی کتاب ان کو دے سکتے ہیں کہ یہ تم گھر میں پڑھ لو. اچھا پڑھ لو، پھر آ کے مجھ سے پوچھ لینا. کیونکہ ایک شخص کے ساتھ کلاس لگانا تو بہت مشکل ہوتا ہے اور عموماً اتنا وقت بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. تو اس میں کچھ مٹیریل جو ہے وہ آپ گھر کے لیے بھی اس کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے پاس کچھ چیزیں رکھیں اور لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھیں. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ بہت لوگوں میں اصلاح کرنا انڈیویجول کی اصلاح سے بالکل مختلف ہے. مثلاً آپ کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں نا، تو آپ ایک جنرل بات کرتے ہیں تو جس کی ہوتی ہے وہ سن کے سمجھ جاتا ہے. لیکن جب ایک شخص سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو ایک حکم پڑھا رہے ہیں جو اسی کے خلاف جا رہا ہے تو مشکل ہو جاتی ہے نا. پرسنل لے گا وہ اس کو. اس لیے کچھ چیزیں پھر آپ اس کو بات کے لیے چھوڑ دیں. آپ خود یہ اسٹڈی کر لیں، پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ آ کے پوچھ لیں مجھ سے، کیونکہ پھر وہ اپنی ذات پہ براہ راست اس کو لے گا. لہذا اس میں اور مٹیریل سے آپ فائدہ اٹھا سکتے. پڑھانے کے لیے آپ کتاب لیتے ہیں. مثلاً آپ نے ایک تفسیر لینی. مثلاً جب میں نے شروع کیا تو میں نے ایک دن سادہ قرآن پاک لیا، اگلے دن میں نے اپنا ترجمے والا لیا، تیسرے دن کوئی اور لیا. پہلے سپارے کے رب تک میں ڈیسائیڈ نہ کر پائی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی جب میں نے فرسٹ بیچ کو پڑھانا شروع کیا. ایسے موقع پر آپ کو نمبر ایک اپنی سہولت دیکھنی ہے کہ آپ کس چیز کو سامنے رکھ کر زیادہ بہتر بول سکتے ہیں. مثلاً اس تفسیر کی جو عربک عبارت ہے، اور عربک عبارت میں خاص خصوصیت ہے کہ نیچے لائن نہیں ہے، تو مجھے لفظی ترجمہ اس میں لکھنے میں بڑی سہولت ہوئی کہ یہ لائن کے بغیر ہے. تو لائن کے بغیر یہاں چھوٹا سا اگر ترجمہ کو ایک آدھ لفظ کا آپ نوٹ کر لیں اپنی یاد دہانی کے لیے تو وہ بڑی سہولت صفائی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. بولتے بولتے اگر شک پڑ جائے تو یقین کے لیے پڑھنا آسان ہوتا ہے. آپ اپنی مرضی سے جو آپ کی نگاہ میں جچے، جس سے آپ کو ادھر اور ادھر میں کمبائن کرنے میں سہولت رہے کہ آپ ادھر سے بھی دیکھ رہے ہیں اور ادھر بھی بول رہے ہیں، تو کون سی چیز جلدی پک کر رہے ہیں آپ اپنا سادہ قرآن پاک لے لیں، جس سے آپ نے پڑھا ہے وہ لے لیں، یعنی جو آپ کی نظروں میں جچ جائے. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ آپ سے آ کے جب یہ کہیں کہ آپ اس تفسیر سے پڑھاتے ہیں تو انہیں آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ نے جو کچھ مجھ سے سنا ہے نا، اگر اس میں کوئی بات غلط ہے تو وہ آپ مجھے بھی ضرور پلیز بتائیں، لیکن اگر میری بات کوئی غلط نہیں تو پلیز صرف اس وجہ سے تعصب مت برتیں کہ میں نے آگے کون سی کتاب رکھی ہوئی ہے. کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی، ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے کہا اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ مجھے ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، اور جب یہ بات آتی ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب جیسے لفظی ترجمہ آپ کسی کو کروا رہے ہیں تو آپ خود شک پڑ گیا کہ یہ لفظ کا سیگا کیا ہے، کلاس میں لکھتے ہوئے آپ مس کر گئے یا ویسے ہی کوئی ایسی چیز. اب مثلاً ایک لفظ ہے یبدئ، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یبدئ کیا ہے، مجہول ہے، معروف ہے، واحد ہے، جمع ہے. کیونکہ عربی زبان میں بعضوں کا ترجمے مشکل اس لیے آ جاتی کہ
کہ جیسے جمع کا صیغہ مضاف الیہ ہو کر واو نون اڑ گیا ہوتا ہے اور آپ وہاں پر پتہ نہیں کر پاتے کہ یہ اصل میں جمع تھا یا سنگولر تھا. مثلا یدعونا کا جب واو نون اڑتا تو یدعو رہ جاتا ہے. اب آپ ترجمہ کرتے ہوئے نہیں پہچان پا رہے کہ یہ یہاں پر جو خاص طور پر قرآن میں لفظ آیا ہے یہ جمع کے سینس میں آیا ہے یا سنگولر آیا ہے. اس کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ بہترین ہے, یہ لغات القرآن. اس کتاب کا رنگ اور یہ ساری شکل آپ کو مختلف نظر آئے گی. اس کا قصہ یہ ہے کہ میں نے جب ایم اے میں داخلہ لیا تو میری ایک ہابی ہوتی تھی کتابوں کی دکانوں پہ جا کے کھڑے ہو کے کتابیں چیک کرنا, دیکھنا اچھا یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو جو میرا پہلا اسکالرشپ آیا, بی اے میں نے ٹاپ کیا تھا تو اسکالرشپ تھا, جو پہلا میرا اسکالرشپ آیا اس سے میں نے یہ کتاب خریدی تھی 78 میں. اچھا, اس کتاب نے مجھے بے حد فائدہ دیا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو مبتدی ہوتا ہے, ویسے تو عربک کی ڈکشنریوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹ آپ کو پتا ہو تو آپ ورڈ نکال سکتے ہیں, ورنہ آپ بیٹھے رہیں گے, اور وہ اگر نکال بھی لیں تو اصل صیغہ نہیں بتاتے. وہ مثلا آپ مصباح اللغات استعمال کریں یا اور کوئی کتاب استعمال کریں تو وہ آپ کو یہ تو بتا دیں گے اس لفظ کا معنی کیا, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں. اور دوسرے ایک الفابیٹیکل نہیں ہوتے. مثلا یہ یبدئ لفظ ہے تو اس کو آپ چھٹی جلد میں یہ والے والیوم میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بالکل جیسے انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے اسی طرح یہ بے دال یہ یبدئ نکل آیا. اچھا, میں اس کو پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. لکھتے ہیں واحد مذکر غائب مضارع منصوب. واحد مذکر غائب مضارع, یہ بھی پتہ چل گیا. منصوب ابداء ان سے ہے. ابداء ان کو لے آئے آپ ابواب میں. ابداء ان افعال, شابش, افعال. اور افعال میں کیا پایا جاتا ہے؟ پہلی خصوصیت کیا ہے افعال؟ متعدی ہونا, یعنی پیدا ہوتا نہیں کرتا ہے, یا جو پیدا کرنے میں ایجاد کا معنی آتا ہے, ایجاد کرتا ہے, تخلیق اول کرتا ہے. ٹھیک, یعنی یبدئ, یہ قرآن میں جو لفظ تھا انہ ہوا یبدئ, تو لفظی ترجمہ کیا لکھا ہوا اس کا؟ ایجاد کرتا ہے, تخلیق اول کرتا ہے. کتنا کریکٹ معنی ہے, یعنی آپ بالکل ایگزیکٹ وہاں پہنچ گئے جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے تھا. آپ ترجمے میں غلطی نہیں کریں گے. جہاں شک پڑ جائے ترجمہ کیسے کروں, یہاں کیا کنوے کرنا چاہیے, تو یہ کتاب بہترین ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت میرے پاس صرف 2 سوٹ تھے. میری اماں مجھے بار بار پیچھے سے کہتی تھی کہ تمہیں کپڑے چاہیے, کیا چاہیے. وہ کہتی تھی جو کپڑے بنانے میں پیسے بھیج دیں, میں نے کتابیں لینی. میں نے اپنا سارا اسکالرشپ صرف کتابیں خریدی, نتھنگ ایلس. حالانکہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جب لڑکیوں کے جیولری کا شوق ہوتا ہے, کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, معلوم نہیں کس کس چیز کا, لیکن مجھے تو اپنے مقصد سے غرض تھی کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں وہ یہ ڈھونڈتی پھرتی ہوتی تھی, اکٹھی کرتی, اور وہ بعد میں کام آئی. کیونکہ اب نہ میرے پاس بازار جانے کا وقت ہے, نہ کتابیں ڈھونڈنے کا, نہ خریدنے کا, اور اب سارا وقت ہے اس چیز کا کہ میں پڑھاؤں, اور اس کے لیے میرے پاس چیزیں آلریڈی میسر, اور وہ میسر ہے. اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک اور بات, یہ باتیں میری پرسنل لائف کی میں بتانا نہیں چاہتی, لیکن آپ کے فائدے کے لیے بتاتی ہوں کہ زندگی میں کچھ کام قربانیوں کے بغیر نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے کہ شادی کی جو جیولری ہوتی ہے وہ کتنی عزیز ہوتی ہے انسان کو, کتنی ایسوسیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ. میرا جو شادی کا سیٹ تھا سونے کا, میں نے اس کو بھی بیچ کے علم پہ لگایا, اس کو بھی بیچا. یعنی میرے لیے زندگی میں بہت مشکل تھا اسے بیچنا, لیکن میں نے بیچا اور علم کے لیے بیچا. اور عموماً یہ ہوتا کہ گھر والے بھی آڑے آتے ہیں, یا دوسرے بھی اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نعوذ باللہ نحوست کی بات ہے, یا اس طرح کے کچھ معنی بھی لیتے ہیں کہ شادی کی چیز دے دو گے کسی کو, شادی کی چیز بیچ ڈالو گے. کوئی پوچھے گا کہ وہ کدھر ہے, سسرال پوچھے گے, وہ فلانا پوچھے گا وہ زیور کہاں گیا, کیا بتاؤ گے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے, اور آپ کے پاس پیسے نہیں, آپ کسی سے مانگ نہیں سکتے, ماں باپ نے بھی شادی کر دی آپ کی, اور سسرال والے آپ کی تعلیم کی ذمہ داریاں کہاں سے لیں, لیکن یہ کہ اب آگے راستہ کوئی نہیں تو بس ٹھیک ہے, نکالیں جو کچھ ہے پاس. علم کے لیے جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے نا خواہشات کی, تو علم نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ آپ جا کے یہ کام شروع کر دیں, اللہ نہ کرے کبھی آپ کو اس کی ضرورت پیش آئے کہ آپ کو اپنی قیمتی ترین چیزیں نکالنی پڑے. لیکن میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں اپنے جب ماضی کی, میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ایک چیز کی محبت پہ چھری پھیری ہے, بچوں کی, شوہر کی, مال کی,
ان ساری پسندیدہ چیزوں کی جن سے میں زندگی میں محبت کرتی تھی. اور جب ان ساری محبتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالا ہوئی تو اللہ تعالیٰ دل میں سمائے، کیونکہ جب تک دل میں غیر کی محبت شدید ترین ہے وہ کیوں آئے گا. اور بعض مرحلے اب مجھے افسانہ لگتے ہیں اور کہانی لگتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں بہت تکلیف دہ تھے، بہت تکلیف دہ. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ سکھانے کے لیے جائیں گے، بتانے کے لیے جائیں گے، تو آپ کو کتابیں چاہیے ہوں گی، آپ کو مٹیریل چاہیے ہوگا. شوہر پیسے نہیں دیں گے، ماں باپ پیسے نہیں دیں گے، ماں باپ نے بھی شادی کر دی آپ کی، اور شوہر آپ کو بھلا اس کے لیے کیوں دے. اب آپ نے اپنے ہی وسائل سے کہیں سے پیدا کرنا ہے. جاب آپ نہیں کر رہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں کہ کون سی چیز. اور بعض اوقات عورت کی اپنی چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ انہیں بیچ سکے، شوہر وہ بھی نہیں کرنے دیتے. تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے کیا ہو سکتا ہے، یعنی کہاں سے میں کم کر سکتی ہوں. مثلاً آپ کو شوہر نے پیسے دیے کہ کپڑے بنا لیں آپ، تو آپ دیکھیں کہ اگر کپڑے ہیں تو کام چلائیں ان سے، اور 1 سال بنے ہوئے کپڑے اگلے سال تک کوئی نہیں پھٹتے، اور ان پیسوں کو لگائیں آپ اس کام کے لیے. بہرحال تو یہ جو ریگولر آپ کی تعلیم ہوگی اس کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. یعنی یہ کتاب آپ کا شرح صدر کر دیتی ہے، جہاں کہیں آپ کو شک پڑ گیا تو آپ کو شک سے یقین میں نکال لائے گی. اچھا بعض اوقات کلاس میں اسٹوڈنٹس آپ کو تنگ کریں گے، اچھا ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عطا، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں جا کا مطلب بھی آنا ہے، تو یہ دونوں کیوں ہے؟ تو اس وقت بھی بڑی مشکل ہوتی. میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسی تھی کہ جنہوں نے اس قسم کے مجھ سے بہت سوال کیے، اور بالآخر وہ سبب بنا اس کتاب کی تلاش کا، مترادفات القرآن. ہوا یہ کہ جیسے اب بھی میری عادت یہ ہے، میں کسی کے بھی گھر جاتی ہوں نا تو میں باتیں بھی کر رہی تھی، اور اگر مجھے کتابیں نظر آ رہی تو میری آدھی توجہ ادھر ہوتی ہے، اچھا یہ کتاب کون سی ہے. ایسے سعدیہ کو یاد ہوگا میں اس کے گھر گئی تو میں اس سے بھی بات کری تو میرے دل میں یہ کہ یہ جو کتابیں پڑھی میں ایک نظر دیکھ لوں یہاں کیا کیا ہے. اب یہ بھی بعض اوقات برا لگتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ کسی کے گھر گئے اور آپ ان کو کہتے ہیں ذرا میں یہ کتاب، کیونکہ بعض اوقات پرسنل چیز ہوتی ہے کوئی نہیں بھی دکھانا پسند کرتا. لیکن اس کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ دوسرے سے تھوڑی سی اجازت مانگ کے ایک نظر. اچھا گلاسکو میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا ایک ہیبٹ تھی، ہابی یہ تھی کہ میں جب کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی لائبریری میں تو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے چلنا شروع کر دیتی تھی لائبریری کی شیلفز کے درمیان، اور دیکھتی جاتی تھی کتابیں. پھر جیسے 5 گھنٹے بیٹھے ہیں تو اب دل چاہ رہا ہے 10-15 منٹ کھڑے ہو جائیں. تو میں نے اپنی گلاسکو یونیورسٹی کی لائبریری کو شروع کر رکھا تھا، جو اپنا ڈپارٹمنٹ تھا، ایک شیلف، اس شیلف کی ہر کتاب نکال کے اس کا نام پڑھ کے اس کا ٹائٹل ایک دفعہ بس ایسے اچھا کیا ہے، اچھا یہ تو بڑی اچھی لگ رہی، اس کا نام نوٹ کر لیتی، کہاں سے چھپی یہ نوٹ کر لیا. اچھا اگلی جب وہ ایک ریک ختم ہو گیا پھر دوسرا شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، پھر چوتھا. اس میں ہوتا کہ نیچے ڈیپ ڈاؤن بھی تھا اور کرسی پہ چڑھ کے اوپر کی شیلف بھی دیکھتی تھی. تو اس طرح تقریباً ساری جو لائبریری تھی اس سے میں فیملیئر ہو گئی تھی کہ ایک کام کے لیے آپ کو کہاں کہاں کیا مل سکتا ہے. آپ 100 کیٹلاگ پڑھیں، 100 آپ بیبلیوگرافیز پڑھیں کہ یہاں اس سبجیکٹ، لیکن جو نظر آپ کی اپنی ہوگی وہ آپ اللہ کا الگ ہی شاہکار ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. آپ کسی کی سوچ سے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی سوچ ہونی چاہیے، اور وہ سوچ آئے گی جب آپ خود تلاش کے لیے نکلیں گے، اپنے اعتبار سے فیکٹس کو کلیکٹ کر کے فیکٹس کو ایک شیپ دیں گے. اچھا ایسا تھا کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی صورت میں ایک ہی معنی کے لیے 3-4 اکٹھے لفظ آ جاتے ہیں. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ مجھے حقیقی فرق نہیں پتا ہوتا تھا. تو یہ میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی تو میں نے اسی طرح اپنی حسب عادت دیکھا تو یہ کتاب نظر آئی. جو ہی میں نے دیکھا جیسے ہو نا پا لیا یہ وہ والی بات تھی کہ پا لیا. اچھا مثلا اس میں یہ ہے انصاف. انصاف کے لیے قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قسط اور ایک عدل ہے. قسط کا لفظ دوسرے کو اس کا پورا حق ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ یک مشت ہو یا بالاقساط، خصوصاً جب باب افعال سے ہو. اس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہوتا ہے. عدل دوسرے کو اس کا پورا حق یا اس کی مالیت کے برابر اس کا عوض دینا، اور تناسب اور مساوات کو ملحوظ رکھنا، اور اس کا استعمال ظاہری اور باطنی امور دونوں میں ہوتا ہے.
یعنی عدل باطنی اور ظاہری دونوں کے لیے، لیکن قسط ظاہری کے لیے. آپ فلاں کے ساتھ قسط کرو تو وہ اس کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، عدل کے معنوں میں نہیں آ رہا، اگرچہ ترجمے میں ہم دونوں کا عدل کر لیتے. اچھا، اس طرح اپنی بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور دوسرے کی بھی ہوتی ہے. تو اس کتاب کا استعمال جو ہے وہ آپ کو گہرائی میں جانے میں مدد دیتا ہے. یعنی کسی لفظ کا استعمال کسی خاص جگہ پر کیوں آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پڑھاتے پڑھاتے میں اکثر آپ کو کہتی تھی اگر یہاں پر یہ لفظ نہیں، اس کے بجائے اس کا مترادف یہ رکھ دیا جائے تو بات ہلکی ہو جاتی.